اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے کا اختتام سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 13 سے وَضْرِبْ اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلا مثال اصحاب القریہ بستی والوں کی اذ جب جاء آیا اس بستی والوں کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف اثنین دو فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا ہما ان دونوں کو ان کو جھٹلا دیا ان کی تکذیب کی فعززنا پس ہم نے مضبوط کیا ان دونوں کے ساتھ بثالث میں ایک تیسرا فقالوا پس انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے ہوئے ہیں قالوا انہوں نے کہا ما انتم یعنی لوگوں نے جواب قوم نے دیا بستی والوں نے قالوا بستی والوں کا ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر انسان مثلنا ہماری طرح وما انزل الرحمن اور نہیں اتارا ہے رحمان نے من شیئن کوئی چیز بھی ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون مگر جھوٹ بولنے والے قالوا تو ان بھیجے ہوئے نے اللہ کے رسولوں نے جو پیغام رساں تھے انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب یعلم جانتا ہے انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون لام تاکید کے لیے اگر ضرور بھیجے ہوئے ہیں وما علینا اور نہیں ہے ہمارا کام یا نہیں ہے ہماری ذمہ داری الا مگر البلاغ پہنچانا مبین واضح طور پر اور وہ ہم کر رہے ہیں قالوا بستی والوں نے کہا انا بے شک تطیرنا نوست ہوتی ہے ہمارے اوپر بکم تمہاری وجہ سے نوست ہے ہمارے اوپر بکم تمہاری وجہ سے لئن لم تنتہوا اگر لم تنتہوا تم باز نہ آئے لنرجمنہ لام تاکید کے لیے نون سکیلا بھی آ گئے لنرجمنہ تو ہم ضرور بضرور رجم کر دیں گے سنسار کر دیں گے تم کو ولا یمسن اور ضرور بضرور پہنچے گی تم کو منا ہماری طرف سے عذاب علیم بڑا سخت عذاب بڑا دردناک عذاب قالوا ان بھیجیوں پیغمبروں کا طائرکم نوست تمہاری معکم فال بد تمہارا معکم تمہارے ساتھ ہے کیا تمہیں سمجھایا گیا ہے تمہیں پہلے کسی نے سمجھایا ہے بلکہ انتم یعنی سمجھایا بھی ہے تو کوئی سمجھنے والے لگتے نہیں بلکہ انتم تم قوم مسرفون حد سے تجاوز کرنے والے وجاء اور آیا من اقصى المدینہ وہ شہر کے دوسرے کنارے سے اقصی مانا مسجد اقصی کہتی مسجد اقصی اس لیے دور کے اقصی المدینہ دور شہر سے کنارے سے رجل ایک شخص یسعى دوڑتا ہوا قال اس شخص نے کہا یا قومی اے میری قوم اتباع کرو فالو کرو المرسلین ان بھیجیوں کی یہ جو افراد ہیں ان کی بات مانو اتبعوا فالو کرو ان کو ان کی اتباع کرو من ان کے لا یسلو جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی بدلہ وم محتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہے سیدھے راستے پر ہے وما لیا اب اس نے تھوڑا سا پینترا بدلا انہوں نے کہا تم کون کہا وما لیا اور مجھے کیا ہے لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں الذی اس ذات کی فطارا پیدا کیا اس نے مجھے وإلیہ اور پھر اسی کے پاس ترجعون تم بھی لوٹائے جاؤ گے واپس ہوگے اتخذو کیا میں بنا لوں من دونی ہی اس کے علاوہ آلہتن معبود ان یورد اور اگر ارادہ کر لے الرحمن و اللہ
بزر مجھے کوئی تکلیف دینے کا، مجھے کوئی نقصان دینے کا، لا تغنی تو نہیں فائدہ دے گی، عنی مجھے، شفاعتہم ان الہوں کی سفارش، شیئن ذرا بر بھی، ولا ینقذونی اور نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں، انی اور اگر میں نے یہ غلطی کر لی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، اذن تو اس وقت لفی البتہ ضرور میں ہو جاؤں گا ضلال مبین واضح غلطی میں، انی بے شک میں، آمن تو میں ایمان لایا، بے ربکم ان مرسلین کی طرح اشارہ کر گا تمہارے رب پر، فاسمعون غور سے سنو، یا دوسرا مطلب بے ربکم تمہارے رب پر جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، فاسمعون غور سے سنو، قیلا اللہ پاک کہتے ہیں کہ کہا گیا اس کو، ادخل داخل ہو جائے الجنہ جنت میں، قال تو اس رجل مومن نے کہا، یا لیتا اے کاش قومی کہ میری قوم، یا علمون جان لیتے، بما کیا چیز، وہ چیز کہ غفرہ معاف کر لیا لی مجھے، ربی میرے رب نے، وجعلا اور بنایا نی میرے لیے، یا بنایا مجھے، من المکرمین مکرمین عزت والوں میں سے، معزز لوگوں میں سے، وما انزلنا علی قومی من بعدہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اور نہیں اتارا ہم نے اعلیٰ قومی اس کی قوم پر، من بعد ہی اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی کہ ہم کوئی اتارتے، ان کانت یہ نہیں تھی، الا مگر صیحۃ واحدہ ایک چیخ، فاذا هم خامدون بس اچانک وہ سب خامدون بجھ کر رہ گئے، ٹھنڈے ہو گئے، انسان کی روح نکل جاتی ہے ٹھنڈا ہو، یا حسرتاً علی العباد ہے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم کہ نہیں آئے ان کے پاس میں رسول کوئی پیغمبر، کوئی پیغام رساں، کوئی پیغام دینے والا، الا مگر کانو تھے بھی اس کے ساتھ یستہزئون مذاق کرنے والے، حلم یارو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے، قبل ان سے پہلے، من القرون کرنوں سے، بستیوں سے، انہم کہ بے شک وہ الیہم ان کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹ کر، وَإِن کُلٌّ اور نہیں ہے وہ سب کے سب، لما مگر، جمیعن سب کے سب، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ دوسری مرتبہ دیکھیے گا مختصر تفسیر کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوئی سورہ یاسین کا، سورہ یاسین میں تھا نفی شفاعت کاری کہ اللہ کے سامنے کوئی زبردستی چھوڑا نہیں سکتا، اور مسئلہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات تین مسئلے کہ اللہ سے زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، مسئلہ توحید اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی برحق ہے، اس کی مان لو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس پر یہاں سے دوسرے رکوع سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ایک بستی والوں کی، یہ بستی والے کون تھے تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اکثر طور پر جو تفسیروں میں کتاب نقل کے کہ یہ انطاکیہ والی بستی تھی جو ابھی ترکی کا علاقہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ وہ بستی نہیں ہے کیونکہ اس بستی پر عذاب نہیں آیا، اور جس کا یہاں ذکر اس پر آ رہا تو بعد نے کہا یہ ملک شام کا کوئی علاقہ تھا، خیر مختلف اقوال ہیں، بستی والے کون تھے کوئی قرآن نے منشن نہیں کیا، اقوال ذکر کیے مفسرین نے، اکثر نے انطاکیہ شہر کا کہا ہے، اور بعض نے جو ہے فلسطین کے اور شام کے قریب کسی بستی کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ شخص کون تھا، تو جیسے کہ بعض اکثر مفسرین نے کہا یہ حبیب نجار، یہ بڑی کا کام کرتا تھا، ترکان تھا، یہ جو الماریاں کھڑکیاں وغیرہ جیسے لکڑی کا کام کرنے والے تھے، اور وہ تین شخص کون تھے جو بھیجے گئے ان کی طرف، تو بعد نے کہا کہ یہ نبی تھے باقاعدہ طور پر، ان کو اللہ پاک نے نبوت سے نوازا تھا، تو پہلے دو کو، پھر اس کے بعد تیسرا بھی اللہ پاک نے اس بستی میں بھیج دیا، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں یہ مرسلون سے مراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو وہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس پر یہ ہوتا ہے کہ مرسلون کا لفظ ان کے لیے کوئی مناسب نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے کوئی اور لفظ کہتے ہیں، بہرحال اقوال دونوں ہیں، اصل واقعے کا سبق حبیب نجار رجل مومن ہے، ایمان والا ہے، واقعہ ذکر کیا، تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں جو سمجھنے کی، اور جو آج بھی مختلف طریقوں سے ہو رہی ہیں،
الفاظ بدلے ہیں، تعبیرات بدلے ہیں، سوچ وہی ہے، اعتراض بھی وہی ہے، طریقہ کار بھی وہی ہے، صرف اس میں ماڈریشن آ گئی ہے، جدت آ چکی ہے، باقی وہی ہے۔ تو وَاضْرِبْ، اللہ پاک کہتے ہیں اس بستی والوں کا قصہ بیان کریں کہ جب ان کے پاس اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس آئے بھیجے ہوئے، اضرب امر کیسی ہے، مرسلون باب فعل سے، ارسل یرسل ارسال، اذ جب ارسلنا الیہم اثنین، پہلے اس بستی کے پاس دو بھیجے ہم نے، ارسلنا جمع کیسی ہے، فکذبوا، کذب یکذب تکذیبا، جٹلایا انہوں نے، کذب کذبا کذبوا، انہوں نے جٹلایا، ہما ان دونوں، باب تفعیل ہے، عززنا یہ بھی باب تفعیل ہے، ہم نے مضبوط کیا، بثالث تیسرے کے ساتھ، فقالوا انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، وہ جب آئے تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم اللہ کے لیے آپ کو دعوت تبلیغ کرتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی مان لو، اللہ کا یہ بتایا ہوا راستہ ہے، اور یہ جو ہے کفر اور شرک کا راستہ ہے، یہ نافرمانی اور فسق وجود، اس سے بچا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم بھیجے ہوئے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ قالوا، تو آگے سے بستی والوں نے کیا کہا، ما انتم الا بشر مثلکم، ارے یہ کیا ہے، کیسے بھیجے ہوئے، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ مکہ والے بھی یہ اعتراض کر رہے تھے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے دیکھا کہ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ما انت الا بشر، آپ بھی انسان ہیں۔ اور دوسری جگہ نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، تو یہ تو ہماری طرح ہوا، تو ہماری طرح نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مکہ والوں کا بھی اعتراض یہ تھا کہ جو رسول ہوگا وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، وہ ہماری طرح انسان نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے کہ اے میرے پیغمبر، یہ کوئی اعتراض آپ پر نیا نہیں ہے، پرانی قومیں بھی کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد تسلی۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، اور دوسری بات انہوں نے ضمن یہ کہ دی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا ضرورت ہے کہ زمین پر بندے بھیجے اور ہمیں بتائے کہ ایسے چلو ایسے چاہے، اگر اللہ پاک کو اس زمین میں اس چیز کی ضرورت نہیں، وہ بڑی ذات ہے، اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ پورے دیے، تو یہ کیا ہوگا کہ ایک بستی والوں کے پاس بھیجے کہ ادھر چلو گے تو کامیابی ہوگی، ادھر چلو گے تو ناکامی ہوگی، وما انزل الرحمن من شيء، انہوں نے یہ اعتراض کیا، یعنی اور مکہ والوں کا بھی یہ تھا کہ اللہ پاک کو کیا ہے کہ بھئی ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ان انتم الا تکذبون، ان کو کہا کہ مگر یہ نہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور یہی چیز قیامت تک کے لیے اب انبیاء نے نہیں آنا، علماء جب دعوت تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں، اسی طریقے سے ٹال دیا جاتا ہے اعتراضات کو مختلف طریقے سے۔ قالوا، انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا اللہ پاک جانتا ہے کہ ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور دیکھو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ آپ کو یہ پیغام اللہ کا پہنچا دیں، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ قالو، تو انہوں نے کیا کہا، کہا کہ تم تو ہماری ترقی میں راستوں رکاوٹ ڈالتے ہو، دنیا چاند میں پہنچ چکی ہے تو تم قبر حشر کی بات کرتے ہو، تم نے ہماری ترقی میں رکاوٹ ڈالتی، انا تطیرنا بکم، تم بڑے منحوس ہو، نعوذ باللہ، ان کو کہا تمہاری نحوست کی وجہ سے تمہارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا۔ وہ بھائی دین نے، مذہب نے کس وقت روکا ہے تمہیں چاند پہ پہنچنے سے؟ ادھر تو خود نہیں جا سکتے، آج تک وہ کام کرنے ہی نہیں دیا، اچھے اچھے ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو ہمارے ہاں ضائع کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اچھے ٹیلنٹڈ لوگ مغرب ممالک میں جا کے اپنی صلاحیتیں وہاں لگاتے ہیں، جس کو دیکھو وہی بھاگنے کے چکر میں ہے، تو کہتے ہیں کہ انا تطیرنا بکم، یہ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مدرسوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کرتے، اعتراض یہ ہوگا، تو وہ بھی کہنے لگے کون، انا تطیرنا بکم، تم منوس ہو ہمارے لیے، تمہاری وجہ سے ہماری ترقی ہے۔ ان کا یہ تھا کہ تمہاری وجہ سے تم نے برا بلا کہا ہمارے خداؤں کو، تو لہٰذا ہمارے خدا ناراض ہو گئے، لہٰذا ہم پر جو معاشیت اقتصادیات یہ جو تنگ ہو گئی، حالانکہ سارے الٹے کام خود کرتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا، اور اعتراض جو ان پر کر رہے ہیں، اور آج قیامت تک ایسے لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم، اور اس وقت بستی والوں نے کہا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آئے نا، ہم تمہیں سنسار اور رجم کر دیں گے، اور تمہیں وہ دردناک عذاب دے دیں گے کہ تم بھی ساری زندگی رہو۔ اسی لیے آج اگر اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کریں گے تو لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم،
ہر قانون ہمارے ہاں نافذ ہو سکتا ہے لیکن اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ قولو کہنے لگے طائرکم معکم، یہ نوسط تمہاری وجہ سے، پیغمبروں نے کہا، اور یہ ترقی میں نہ ہونا یہ رشوت سے لے کر جتنے اتنے بڑے بڑے دیوتا ہمارے پاس کھڑے ہیں ان کی وجہ سے۔ قولو طائرکم معکم ان ذکرتم، کیا تمہیں اس سے پہلے کوئی نہیں سمجھایا گیا، کسی نے نہیں بتایا؟ بل انتم قوم مسلم، تو ان پیغمبروں نے کہا جو بھیجی ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم قوم ہی بڑی نکمی ہو، تم اصل حقیقی کی طرف آتے نہیں ہو، حد سے تجاوز کرنے۔ وجاء من اقصى المدینہ، اچھا یہ درمیان میں قرآن نے باقی تفصیل نہیں کی، اب ان کا ارادہ ہوا بستی والوں کا کون کو قتل کریں، ان کو مار دیں، اوپر والے لنرجمنکم ولمسنکم، اس پر یہ عمل کرنے لگے۔ تو وہ شہر کے کنارے سے ایک بندہ جو اس قوم کا تھا دوڑتا ہوا آیا، جس کا نام حبیب نجار اکثر مفسرین نے لکھا ہے، خالص مومن تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، رجل یسعى، دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا، یا قومی، او میرے قوم والو، کیوں ان کو مارتے ہو، کیوں ان کو سنسار کرتے ہو؟ اتبعوا المرسلین، ان کی اتباع کرو، یہ اتباع کرنے کے قابل لوگ ہیں، ان کی بات مانو، سنو ان کو، صحیح کہہ رہے ہیں یہ تمہاری ترقیوں میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کی کامیابیوں کے جو ہے خواہاں ہیں، آپ کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، ان کی بات سنو۔ اتبعوا، اتباع کرو ان کی، من وہ لا یسرف اجرا، یہ تم سے کوئی نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں لیتے، اللہ کی بات آپ سے کر رہے ہیں، وہ محتدون، اور بات یہ کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ سیدھے راستے پر ہے، یہ ٹھیک ہے، غلط میں اور آپ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ اس رجل مومن نے کہا وما لیا، پھر انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کدھر ہو؟ اس نے کہا اب اپنی بات کی لیکن بڑے طریقے سے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، دیکھے بڑے، کہا کہ مجھے بھی کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی بات نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی نہیں ترجعون، اور تم بھی اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے کل حساب دن ہوگا، یہ ضمن ان کو وہ کر دیا کہ دیکھو تم نے بھی اس رب کے پاس جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، اور اب یہ دعوت بڑے طریقے سے، اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں بھی بنا لوں اس رب کے سوا جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور جس کے پاس تم نے بھی واپس جانا ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کو میں الہ بنا دوں؟ ان یرید الرحمن، اور اگر اس رب نے، اس رحمان نے مجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لیا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو یہ نفی شفاعت کاریہ والا آ گیا کہ یہ جو جتنے آپ خدا بنا رہے ہیں نا، یہ اگر مل کے سارے سفارش بھی کریں اس رب سے چھڑا نہیں سکتے، ولا ينقذون، ان کی سفارش نہ کوئی فائدہ دے گی، ولا ينقذون، اور نہ یہ زبردستی طاقت سے یہ چھڑا سکتے، نہ سفارش کر کے نہ زبردستی۔ انی، تو میں تو بڑا پاگل ہوں پھر، کہ جو نہ ذرا بڑا فائدہ دے سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں، ان کی وجہ سے میں اس رب کو چھوڑ دوں اور اس رب کے بھیجے ہوں کی مخالفت کروں؟ انی، تو بے شک میں اذا لفی ضلال مبین، بہت بڑا غلطی پر ہوں گا، پھر سب سے بڑا بے وقوف اور اسٹوپڈ تو میں ہوں گا۔ انی، میں آمنت، ایمان لا، اب یہاں پہلے ایمان کا نہیں کیا، اب ایمان کا جو ہے اعلان کر دیا، آمنت بربکم فاسمعون، اس لوگوں نے یہاں قرآن نے کیا، لوگوں نے کہا پہلے پکڑو اس کو، یہ تو اپنی قوم کا بندہ ہے نا، پہلے اس کو پکڑو، تو جب اس کی طرف گئے تو اس نے کہا کہ ان پیغمبروں کو کہا کہ گواہ رہنا، انی آمنت بربکم، کہ بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعون، غور سے سنو اور گواہی دینا، کیونکہ قوم والے اس کی طرف آ گئے، کہا پہلے اس کو پکڑ کے مارو، یار یہ تو اپنے اندر سے نکلا، دوسروں کو تو بعد میں دیکھیں گے، اور آج بھی ایسی ہو۔ قیلا ادخل الجنہ، اس کو شہید کر دیا گیا، قرآن نے آگے پورا واقعہ ذکر نہیں کیا، جب اس کو شہید کر دیا گیا تو قیلا، کہا گیا، کس نے کہا؟ کہتے ہیں کہ دو صورتیں، ایک تو اس کو رب نے کہا کہ چل جیسی شہادت کے بعد سیدھا جنت میں جا، اب تیرا حساب نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں فرشتوں نے کہا ادخل الجنہ، تیرے لیے اوپر سے حکم آ گیا سیدھا جنت میں جا، اسی وقت قال، جب وہ جنت میں چلا گیا، اب پیچھے کی بات تو نہیں سن سکتا تھا وہاں، تو اس نے جب جنت کہا یا لیت قومی یعلم، کاش میری قوم کو یہ میری حالت کب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں یہ ان کو علم میں آ جاتا، بما، وہ، کہ غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بڑے عزت دیے، جنت میں بڑے مقام دیے، وما انزلنا علی قومی، اب اللہ پاک تھریٹ یہاں سے دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے نہیں اتارا اس قوم پر من بعد، اس کے بعد کہ جب انہوں نے رجل مومن کو، اور یہاں سے ایک چیز کا دے، وہ تین بھیجیوں کا کیا ہوا ذکر نہیں کیا، مفسرین لکھے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا،
کہتے ہیں وما انزلنا علی قومی، اس رجل قوم اس کی تھی، اس کی قوم پر اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا آجمان سے، وما کننا منذرین، اللہ کہتے ہیں مجھے ضرورت بھی نہیں تھی کہ ان کے لیے کوئی لشکر ہی بھیجتے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک چیخ، فاذا هم خامدون، ان کے کلیجے پھٹ گئے، منہ کو آ گئے، خامدون ٹھنڈے ہو گئے، یعنی جان نکل گئی۔ یا حسرنا علی العباد، اللہ تبارک کہتے ہیں ان بندوں پر بڑا افسوس ہے، ما یاتی من رسول، کہ نہیں آئے ان کے پاس کوئی پیغمبر، کوئی بھی دعوت دینے والا تبلیغ، الا کانوا به یستهزئون، مگر ان کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ یہ بڑی بیٹھتے ہیں اپنی مسجدوں سے مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں، بس لگے ہوئے ہیں۔ اولم علم یروا کما اهلکنا قبلهم من القرون، اللہ پاک کہتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے اتنی دنیا میں آئی اور ہم نے ہلاک کی کتنی بستی، انہم الیہم لا یرجعون، اب ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس لوٹ کر نہیں آیا، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا، اور سب کے سب اس دن قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، جواب دوں گے، لہذا اس جواب دہی کے لیے تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جواب دہی کے لیے اللہ پاک تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا ذریعہ نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، دنیا کی برکات بھی اور آخرت میں قرآن کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آمین۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔